پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر اعظم کے ساتھ آج بلوچستان کے دورے پر بھی موجود تھے جناب عطا اللہ تارڑ صاحب۔ عطا تارڑ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، وزیر اعظم نے جو آج بلوچستان کا دورہ کیا ہے، جعفر ایکسپریس دہشت گرد حملے کے بعد وزیر اعظم کے اس دورے کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بلوچستان پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ دہشت گردی کا زیادہ شکار ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم کے اس ایک روزہ دورے سے بلوچستان کے امن و امان، سیکیورٹی کی صورتحال پہ کیا فرق پڑے گا یا بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں کیا مدد ملے گی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، ایک تو آج جو بہت اہم دورہ تھا وزیر اعظم کا، اور انہوں نے ان کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ بھی پوری موجود تھی، اور چیف منسٹر بلوچستان، گورنر بلوچستان، اور تمام معاملات پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، جس طریقے سے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے تحت اور بہت ہی اسکلفلی، ورنہ دنیا میں جہاں بھی ہاسٹیج سچویشن ہوتی ہیں اور سٹیزن کو یرغمال بنایا جاتا ہے، اس میں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کئی ممالک میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بڑی اسکلفلی سنائپر سے ان کو ٹیک آؤٹ کیا گیا، جو سوسائڈ بامرز ان لوگوں کے کلسٹر بنا کے ان کے درمیان بیٹھے تھے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ آپریشن اپنے منصب کی جان تک پہنچا، اور ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ کوئی میجر اس میں ڈیمیج اس طرح کا نہیں ہوا جو خدشہ کیا جا رہا تھا کہ کئی سو اموات ہوں گی۔ اور دیکھیے، اس وقت جو بلوچستان میں ایک نیریٹو چلایا جا رہا ہے، یہ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اس میں جو ہے وہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے، اور پہلے کلبھوشن پکڑا گیا، اور اس کے بعد پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت سارے آپریشن ان کے فیل کیے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ ایک ماہرن بلوچ نامی خاتون اٹھتی ہے اور وہ جلسے بھی کرتی ہے اور اس کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے۔ میں لاہور کا MNA ہوتے ہوئے میں 4 دن سے اوپر فائنینشلی سسٹین نہیں کر سکتا اپنا دھرنا۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے کھانا بھی آ رہا ہے، ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے، اور لوگوں کو ایک جھوٹا بیانیہ بیچ کے، بیوقوف بنا کے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریویل کر جائیں گے۔ یہ کبھی بھی پریویل نہیں کر سکتے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، شر پسند عناصر، دہشت گرد۔ انشاءاللہ تعالی ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ان کا سر کچلیں گے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ عطا صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ وزیر اعظم جب کہ بلوچستان کے لیے روانہ تھے یا وہاں پر دورے پر موجود تھے، تو یہاں پر اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اسمبلی کے فلور پہ نہ صرف ایک قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا آپ کے اتحادیوں کی طرف سے، MQM کی طرف سے، کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، تمام پارلیمنٹری اینڈ نان پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹیز کی، اور اس میں ایک نیشنل کنسنسس، ایک نیشنل ایجنڈا ڈیوائز کریں دہشت گردی کے خلاف۔ تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور PTI کو اس میں شرکت کی دعوت دیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو آج خود کہا کہ اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، اور دیکھیے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شریک ہونا چاہیے، اور بالکل طریقے انصاف کو بھی اس پولیٹیکل کنسنسس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور بجائے اس کے کہ جو انہوں نے کیا، کہ آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا تھا، کل تو ہم نے ویڈیو ریلیز کر دی، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آپریشن کیسے کنڈکٹ ہوا ہے۔ انڈین میڈیا، DLA اور PTI ایک زبان بول رہے تھے۔ اب ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان میں سینسیبل لوگ بھی موجود ہیں PTI میں جو ٹھیک بات کرتے ہیں، اور میجورٹی پارٹی ان کی اس پہ پالیٹکس کھیل رہی تھی، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ آئیں، کنسنسس بلڈنگ کریں، اس ایشو پہ بات کریں۔ آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ خدارا ایک دن کے لیے پاکستانی بن کے سوچیں، یہ جو سب کچھ ہے، نام، عزت، وقار، سب کچھ، یہ سب کچھ پاکستان کی مرہون منت ہے۔ پاکستان نے ہمیں شناخت دی ہے، پہچان دی ہے، مقام دی ہے، یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، تو obviously they should also be part of the process۔ اور ان کو بالکل، اگر ایسا APC بلائی گئی تو تمام پارٹیز کو بلایا جائے گا، انکلوڈنگ PTI، مگر ان کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں جو انہوں نے کیا پچھلے 2 دن۔ عطا صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ جو ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ تو زمین پہ لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، ایک اور جنگ دہشت گردوں کے خلاف، ان کے نیریٹو کے خلاف، اینٹائی پاکستان نیریٹو کے خلاف، ایک فتنہ فساد کے نیریٹو کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی لڑی جانی چاہیے، جو کہ نہیں نظر آ رہی۔
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान में पाबंदी भी लगी, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो एंटाई पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, जो मनफी एलिमेंट्स हैं, जो फितना फसाद के एलिमेंट्स हैं, वो फ्लरिश कर रहे हैं, उनके बयानिए फ्लरिश कर रहे हैं। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनके बयानिए हमें डैमेज होते हुए या उनके बयानिए हमें मुतासिर होते हुए इस बैन से नज़र आ रहे हैं। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी? जिस तरह ख़ास तौर पे जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर से भी एक एंटाई पाकिस्तान, एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, या सिर्फ मजम्मत से काम चलाया जाएगा या कोई कार्रवाई होगी? ये समझता मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि बहुत ज्यादा कोई प्रोपेगेंडा मशीनरी गर्म है। मैं ये समझता हूँ बड़ा फर्क पड़ा है, और ये जो सोशल मीडिया का बुखार था ये बहुत हद तक उतरा है। आपको अब वो लंबी लंबी जबानों वाले वो नजर नहीं आते हैं जो ये तरीके इंसाफ के एंटी स्टेट वीलॉगर और यूट्यूबर से और सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग लेके तो वो खराफात बोलते थे और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। उसमें बहुत कमी आई है। आज भी बाहर बैठे एक यूट्यूबर ने एक बात की, आप यकीन माने सारे एंकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनको बाकायदा मलामत किया कि खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ बात की। ये इसमें बहुत कमी आई है, और थोड़ा मुझे लगता है कि हमने खुद कह के कह दिया जी बड़ा कुछ जिन है, बड़ा कुछ हवा है सोशल मीडिया का। ये कम हो रहा है टाइम के साथ, इनके व्यूज कम हो रहे हैं। मैं आपको एनालिसिस से प्रूव करूंगा। और इनके यूट्यूबर वीलॉगर्स को अब वो जो बिक रहा था सौदा इनका, वो अब बिकना बंद हो गया है, क्योंकि तरीके इंसाफ की अपनी पार्टी में इंतशार है, तकसीम है, 8 टुकड़ों में वो बढ़ चुके हैं। कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, मगर फिर भी जिन लोगों ने ये जाफर एक्सप्रेस वाले मामले पे सियासत खेली है और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा किया है, वो ऑलरेडी उस पे हो रहा है काम, तो वो कानून हरकत में आएगा और इनको बिल्कुल ये बच नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ साहब प्रोग्राम में आज खास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए, खास तौर पे बलूचिस्तान से वापस तशरीफ लाने के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक।